بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے قرآن کو بھلا دینے والا قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ یعنی جس آدمی نے قرآن کو بھلا دیا، قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا تو وہ ہوگا اندھا پن۔ وہ آدمی قیامت کے دن اندھا ہوگا جس آدمی نے قرآن کریم کو بھلا دیا۔ اب بھلانے سے مراد کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن جو ہے، جس آدمی نے قرآن کو یاد کر لیا پھر اس نے بھلا دیا تو کیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وعیدیں بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں۔ لیکن اس سے مراد جو ہے نا وہ آدمی نہیں ہے جو حافظ قرآن ہے اور اس نے قرآن کو بھلا دیا۔ ناظرین کرام، حافظ قرآن جو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو حافظ قرآن ہے اس نے قرآن کو بھلا دیا تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حافظ قرآن کو دیکھ کر جس نے بھلایا، لوگ قرآن کے حفظ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو مراد اس سے وہ آدمی نہیں ہے جس نے قرآن کو یاد کر لیا پھر اس کو بھول گیا۔ تو جو حفظ اس نے کیا ہے، چاہے مکمل حفظ کیا یا آدھا کیا ہے، ایک سپارہ کیا یا کوئی صورتیں کی ہے تو اگر وہ ناظریں پڑھے گا نا تو وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ اگر یاد اس کو نہیں آئے گا، بھول گیا ہے، تو جب بھی وہ ناظریں پڑھے گا، دیکھ کر پڑھے گا تو کیا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ سمجھیں اور نہ سوچیں، میں اس کی تفصیل اب بیان کرنے والا ہوں کہ اب ہم حفظ بھی نہیں کرتے، کیوں پھر بھول جائے گا تو پھر ہم تو جناب گناہگار ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا، سن بھی لیا، قرآن کے حکام کو سمجھ لیا، اس کے بعد اس نے اس سے اعراض کر لیا۔ یعنی جو اللہ کے احکام ہیں قرآن کریم میں، جو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا حکم دیے ہیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس آدمی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے، اس سے منع نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا، بھلا دینا اللہ کی نصیحت کو۔ میں آپ کے سامنے ایک سورت پڑھتا ہوں اور چند آیاتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123 اور 124۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، من وہ آدمی، اعرض جس آدمی نے اعراض کیا، عن ذکری میرے ذکر سے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بھی ذکر سے مراد یاد آتا ہے، یاد کا معنی دیتا ہے اور جو ہے نا نصیحت کا معنی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس آدمی نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ یہاں نصیحت سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں آتتک آیاتنا فنسیتہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس آدمی نے اعراض کیا میری نصیحت سے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ کی جائے گی، یعنی دنیا کی زندگی اس پر تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ، ہم اندھا اٹھائیں گے اس آدمی کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، نحشرُهُ، اور ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت، یوم قیامت، یعنی قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا۔ قال، وہ آدمی کہے گا، رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، اور میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذالک، میرا بندہ، بات تو اسی طرح ہے، تمہاری آنکھیں تو تھی، آتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیاتیں آئی تھی، یعنی قرآن آیا تھا۔ دیکھیں یہاں سے مراد آتتک آیاتنا، اللہ کی آیاتیں ہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں بھی تھی، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا بات تو اسی طرح ہے کہ تمہاری دنیا میں آنکھیں تھی، لیکن کیا کیا، آتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیاتیں آئی تھی، فنسیتہا۔ اب یہاں دیکھیں نا، فنسیتہا سے مراد ہے تو نے بھلا دیا، جو آیاتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں
اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی نے حفظ کر لیا اس نے بھلا دیا تو وہ اندھا اٹھے گا، نہیں، پیچھے جو بیان ہو رہا ہے یہاں نسیتہا کا لفظ ہے، وہاں اعرض عن ذکری، تو یہ سیاق و سباق کے مطابق معنی ہوگا جس آدمی نے اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیا، یعنی اس کے سامنے اللہ کی آیاتیں بیان ہو گئی، اس نے سمجھ بھی لیا اور جو ہے نا سن بھی لیا، اس کے بعد وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا کہ اس آدمی نے بھلا دیا ٹھیک ہے، بھلانا یہاں یہ مراد ہے۔ وَكَذَلِكَ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تو بھی اللہ کی رحمت سے بھلایا گیا۔ ناظرین کرام، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس آدمی نے قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اب پڑھتا تو ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، بھلا دینا۔ عادت کا آیاتنا فنسیتہا، تو اللہ نے فرمایا میری آیاتیں تو تیرے پاس آئی تھی، قیامت کے دن یہ آدمی اندھا اٹھے گا تو اللہ فرمائے گا کہ آیاتیں میری آئی تھی فنسیتہا، تو نے تو بھلا دیا۔ تو مراد اس سے حافظ قرآن نہیں ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے اس نے نازلیں پڑھا ہے ٹھیک ہے، یا اس نے قرآن سنا ہے، سارے مراد ہیں، اور اس نصیحت سے اس نے اعراض کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں بھلانا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ